السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 380 سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آ گئی ہے آپ کے پاس بات چھا جانے والی، یعنی قیامت کی۔ قیامت کی بات، قیامت کے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ کیا قیامت کی بات آپ تک پہنچ گئی ہے؟ یقینی بات ہے پہنچ گئی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، جبکہ وہ عمل کرنے والے ہوں گے اور تھک جانے والے ہوں گے، لیکن وہ رانگ ڈائریکشن میں عمل کیے ہوں گے۔ بہت سارے دنیا دار لوگ رہتے ہیں، اب دیہاتوں میں جائیں گے کسان لوگ رات دن ایک کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے لائف میں سے مشقت ہی مشقت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو کتنا دکھ کی بات ہوگی کہ کتنا محنت کیے پھر بھی جو ہے نجات نہیں پائے۔ تسلا نارن حامیہ، اب وہ جھونک دیے جائیں گے آگ میں، یعنی دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ۔ پھر اوپر سے تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے۔ عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضریع، سوائے خاردار جھاڑی کے۔ جیسے ببول کے جو کانٹے ہوتے ہیں، وہ کھانا کھاؤ، نہیں کھانا نہیں کھاؤ، اور کھائیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ اسے موٹا کرے گا اور نہ اسے فائدہ دے گا بھوک سے، یعنی نہ بھوک مٹے گی نہ اسے صحت ہی دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ چہروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یعنی کچھ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے برعکس جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، جو بھی ٹوٹی پوٹی کوشش ہوئی ہے اس کو قبول ہو گئی تو راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے اس جنت میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ واکواب موضوعہ، اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اگاؤ تکیے برابر قطار میں لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور نفیس غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، دم سمجھ جائے کہ 7 اسٹار ٹائپ کے جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی ماحول کے ساتھ کس طرح وہ سازگار ہے۔ ریگستان کا اس کو جہاز کہا جاتا۔ وإلی السماء کیف رفعت، اور کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کیسے اسے بلند کیا گیا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور دیکھتے نہیں پہاڑ کی طرف کس طرح اسے نصب کیا گیا ہے۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور وہ دیکھتے نہیں زمین کو کس طرح اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، پس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے، آپ تو ذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان پہ داروغہ، کوئی ذمہ دار۔ الا من تولی وکفر، سوائے اس کے کہ جو آدمی منہ موڑ لے اور کفر کر لے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس سے بڑا عذاب۔ آپ کا کام ہے یاد دلا دینا، آپ اس کی ذمہ داری ہے کہ مؤذن کا کام ہے اذان دے دے، آپ کوئی نماز نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ نگراں سے مار کھائے گا۔ ان الینا یابہم ثم ان علینا حسابہم، بلا شبہ ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے ہی اوپر ان کا حساب لینا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ ایک اور سورہ پڑھ لیتے ہیں،
سورہ فجر، یہ بھی بہت اہم سورہ ہے، اور اس میں سمجھ جائیے کہ 30 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پہ مشتمل ہے۔ یہ بہت عظیم سورہ ہے، تو اس کو غور سے سنیے تو اچھا رہے گا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، آڈ اور ایون کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزر جاتی ہے۔ حل فی ذالک قسم للہجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے، ہجر کے لیے، صاحب ہجر کے لیے، صاحب عقل کے لیے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ کچھ خصوصی مخصوص اوقات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ فجر کے وقت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ولیال عشر، جو یہ 10 رات جو ہے یہ خاص طور سے ذی الحجہ کے جو ہے پہلی 10 رات وہ بہت اہم ہے۔ پھر والشفع والوتر، رمضان کی جو ہے آخری عشرے کی جو ہے اور ایون رات جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ واللیل اذا یسر، اور جب اسمال آور ان دا مارننگ، رات گزر رہی ہو، اس وقت جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے کوئی بخش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ سب اوقات کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ کچھ مخصوص اوقات اللہ تعالیٰ نے دے دیے، ایام دے دیے، تاریخیں دے دی، تاکہ تم لوگ اپنے بخشش کا سامان کر سکو، لیکن اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھائے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ قوم عاد ارم ذات العماد، یعنی ارم والے جو ستون والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسا شہروں میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یونیک پرسنالٹی لو کر کے یہ لوگ جو ہے پیدا ہوئے تھے، ڈیل ڈول والے، لمبے تڑنگے، یعنی جب ان پہ عذاب آیا ہے اور یہ میدانوں میں پٹخ دیے گئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے اتنے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ نہیں پیدا کیا گیا کوئی ان جیسا شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے، چٹانوں کو تراشتے تھے وادی میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جہاں جاتا تھا میخوں کے ساتھ، یعنی لاؤ لشکر کے جو ہے کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پہ ٹینٹ لگنا ہے، وہاں پہ خیمہ لگنا ہے، تو اس کے لیے جو میخ گاڑنے ہیں، تو میخ ہی جو ہے کئی جو ہے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سوار لاد دیا جاتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے زیادہ کیا ان شہروں میں فساد کو، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر جب زیادہ حد سے لمٹ کراس ہو جاتا ہے، ریڈ لائن کراس ہو جاتا ہے، تو پھر فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس آپ کے رب نے برسایا ان پر عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ہاتھ لگا کر کے بیٹھتا ہے، رہتا ہے۔ یعنی کوئی قوم یہ نہ سمجھے کہ ہم جرم کیے جا رہے ہیں، اللہ پکڑ ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں، نہیں، تم انڈر واچ رہتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر دیا کہ اس کو اتنی مہلت، اس کو اتنی مہلت، تو وہ وقت کا جو ہے انتظار رہتا ہے۔ اب یہاں سے بہت اہم آیت ہے، فَأَمَّا الْإِنسان، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ رہا انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، تو اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو شکر کے امتحان میں ڈالتا ہے تو خوب جو ہے کہتا میرے رب نے عزت دی، میرے رب نے عزت دی، اکرم۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور رہا جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب نے اسے آزمایا،
افقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رب نے اس کے اوپر رزق تنگ کر دیا، فیقول رب اہانن، تو کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ دونوں کانسیپٹ غلط ہے۔ اب بات تو بالکل صحیح ہے، نعمت دیا ہے، عزت دیا ہے، تو کہہ رہا کہ اللہ نے عزت دی، اور رزق کم کر دیا ہے، بھیک مانگنے میں مجبور ہو گیا ہے، تو میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس میں پرابلم کیا ہوا؟ بات صحیح ہے، کانسیپٹ غلط ہے۔ کانسیپٹ کیا غلط ہے؟ تمہیں ذلیل نہیں کیا ہے، تمہیں عزت نہیں دیا ہے، بلکہ نعمت دیا ہے آزمانے کے لیے، اور مفلسی دیا ہے یہ بھی آزمانے کے لیے۔ یہ شکر کا امتحان ہے، یہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ نعمت دیکھ کے دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ تم مشکور بنتے ہو یا مغرور بنتے ہو، اور لے کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاتے ہو یا صابر بنتے ہو۔ تو یہ سب جو ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے، پرماننٹ والا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہے ٹیمپروری ہے، امتحان کے لیے۔ کسی کو ڈرامے میں اگر جو ہے بادشاہ والا گیٹ اپ اور جو اس کو جو ہے لباس پہنا دیا جائے تو وہ بادشاہ نہیں ہو جاتا، ٹیمپروری ہے، کاسٹنگ کے لیے، پھر اتار دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، دو چار روٹی تو دے دیتے ہو، دل میں جگہ نہیں دیتے ہو، عزت نہیں، گرچہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، غریب ہے عزت نہیں ملے گی، آپ کو شادی میں پیسہ مل جائے گا، عزت۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگ مسکینوں کے کھانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم لوگ پورا کا پورا جو ہے میراث کھڑپ کر جاتے ہو، خوب سمیٹ سمیٹ کر میراث کا مال کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، تم لوگ محبت کرتے ہو مال سے، خوب محبت، جم کر کے محبت، ایسا لگتا ہے کہ یہ پرماننٹ والا محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، تو مال سے محبت۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے ہموار کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان، اور اس دن انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن اس کے یاد دہانی سے کیا فائدہ پہنچے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، وہاں جو ہے نصیحت یاد آنے سے کیا فائدہ ہو۔ یقول یا لیتنی، کہے گا ہائے کاش، قدمت لحیاتی، میں کچھ بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے، اپنی اس زندگی کے لیے میں آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لا يعذب عذابه احد، چنانچہ اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی، جیسا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ولا يوثق وثاقه احد، اور نہ جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی بھی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اے نفس مطمئنہ، یعنی روح کو کہا جائے گا، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیا مرضیہ، راضی ہونے والی، پسندیدہ ہو گیا، وہ اس سے اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت۔ راضی مرضیہ، ارجع الی ربک راضی مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی اور پسندیدہ بن کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، جب تم راضی ہو تو داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ سورہ مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ سورہ پڑھیں گے۔